السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تو ہم توابع کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آج توابع یعنی وہ اسم جو پچھلے والے حرف کا اعراب لے لیتا ہے، اور ایک عطف اور معطوف علیہ معطوف کے بارے میں پڑھے تھے۔ معطوف علیہ اس کے بعد واو آتا ہے، معطوف جیسے جا حامد و خالد، جا حامد و خالد، وہ بھی تابع ہے۔ خالد کیوں ہے مرفوع؟ کیونکہ وہ معطوف ہے حامد کو۔ تاکید اگلا ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ تعالی، تاکید کا بیان۔ تاکید کا بیان، فصل التاکید۔ تاکید تابع يدل على تقدير المتبوع فيما نسب أو على شمول الحكم لكل فرد من أفراد لمتبوع، والتاکید على قسمين۔ تو وہ کہتے ہیں تاکید وہ تابع ہے جو دلالت کرتا ہے متبوع کی تقریر میں، یعنی اس کو ثابت کرنے میں، تقریر پر اس چیز میں جس کی نسبت کی گئی ہے اور اس کی طرف یا حکم کے شامل ہونے پر۔ نسبت میں تاکید ہو سکتی ہے یا پورے حکم میں ہو سکتی ہے۔ ہر فرد کے لیے متبوع کے افراد میں سے، ہر فرد کے متبوع کے افراد میں سے تاکید دو قسموں پر ہے۔ تاکید علی قسمین لفظی وہو یہ پتہ نہیں تکرار لفظی، وہ تکرار لفظ الاول تکرری ہو سکتا ہے۔ لفظ الاول نحو جاءنی زید، زید کررا۔ اور دو قسموں سے ہوتی ہے تاکید، ایک پہلی ہوتی ہے لفظی، اور وہ پہلے لفظ کو مکرر لانا ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی زید زید، تو اب زید کو ہی لفظ کو دوبارہ لا لیتے ہیں، جاءنی زید زید، وجاء جاء زید، وجاء جاء زید، وجاء جاء زید۔ ومعنوی، اور معنوی دوسرا قسم ہے معنوی۔ تو لفظی تاکید میں وہی لفظ کو بار بار تکرار کریں گے۔ وہو بألفاظ معدودۃ وهي النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير، نحو جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما ونفس أو نفساهما والزيدون أنفسهم، وكذلك عينه وعينهما أو عيناهما وعينهم، جیسے جاءتني هند نفسها وجاءتني الهندان أنفسها أو نفساهما وجاءتني الهندات أنفسهن، وكلا وكلتا للمثنى خاصة، نحو قام الرجلان كلاهما وقامت المرأتان كلتاهما۔ لفظی تکرار بھی لا سکتے ہیں ہم، معنوی یعنی معنوی میں وہ گنے چنے الفاظ کے ساتھ آتی ہے، معددہ گنے چنے، جیسے نفس و عین میں ہیں واحد تثنیہ اور جمع کے لیے صیغہ اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، جیسے جاءنی زید نفسہ، زید خود آیا، نفسہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کو نفسہ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ تابع ہے، تابع ہے، تاکید ہے۔ الزیدان انفسہما او نفساہما، جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں یا مثنیٰ بھی استعمال کر سکتے ہیں، انفسہما او نفساہما، الزیدون انفسہم۔ اور اسی طرح اعینہما او عیناہما، اعینہما او عیناہما، اعینہم، اور جاءتنی ہند نفسها، جاءتنی الہندان انفسہما، ہند خود آئی، دونوں ہند ایک ساتھ آئے۔ او نفساہما، جاءتنی الہندات انفسہن، جاءتنی الہندات انفسہن، سارے ہندات ایک ساتھ آئے۔ او کلا و کلتا تثنیہ کے لیے خاص ہے، جیسے قام الرجلان کلاہما، قامت المرأتان قلتاہما، دونوں آئے، دونوں آدمی کھڑے ہوئے اور دونوں عورتیں کھڑے ہوئے، دونوں کے لیے کلاہما اور کلتاہما۔ تعریف، تاکید وہ تابع ہے جس کی شیء کی پختگی پر دلالت کرتے، تو آپ اس کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تاکید لے کے آتے ہیں۔ اس کی نسبت متبوع کی طرف کی گئی ہو، یا وہ متبوع کے تمام افراد کو حکم کے شامل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پہلی کی مثال جاء زید زید، تو یہ لفظی ہے، لفظی ہے۔ اور دوسری کی مثال سجد الملائکۃ الا ابلیس، تو کلہم آنا چاہیے یہاں پہ، سجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، سجد الملائکۃ الا ابلیس، پتہ نہیں یہاں یہ مثال
کلون نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اقسام تاکید کے دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی. تاکید لفظی وہ ہے جس کے لفظ کو دوبارہ لایا جائے، جیسے جاء زیدن زیدن، او جاء جاء زیدن، اور جاء جاء زیدن، یہ آپ لفظ کو ہی دوبارہ تاکید لاتے ہیں. تاکید معنوی یہ چند گنے چنے الفاظ کے ساتھ آتی ہے. وہ الفاظ یہ ہیں: نفس، عین، کل، کلا، کلتا، اجمع، اکتو، ابتو، ابسع. یہ سارے الفاظ ہیں استعمال میں آتے ہیں تاکید کے لیے. پھر ان میں لفظ نفس اور عین کے ساتھ واحد، تثنیہ، جمع، تینوں کی تاکید لائی جاتی ہے. نفس کے ساتھ اور عین کے ساتھ تینوں بول سکتے ہیں ہم، لائی جاتی ہے. اختلاف صیغہ، اختلاف ضمیر کے ساتھ، یعنی موقع کے اعتبار کے ساتھ صیغہ بھی بدلتا رہتا ہے اور ضمیر بھی. جیسے زائد، ابھی مثال دیکھے تھے نا، ضمیر بدلتے رہیں گے. جاءنی زید نفسہ، جاءنی زیدان انفسہما، یا جاءنی الزیدون انفسہم، جاءنی زیدون عینہ، جاءنی الزیدان اعینہما، جاءنی الزیدون اعینہم. دیکھیے سارے بدلتے جا رہے ہیں. نفسہم، انفسہ، وہ زید خدایا، دونوں زید خدائے، ہم سارے زید خدائے. یہ تو مذکر کے لیے ہے. اگر مؤکد مؤنث ہے تو پھر کہا جائے گا جاءتنی ہند نفسها، جاءتنی الہندان انفسہما، جاءتنی الہندات انفسہن. اس طرح سے انسان کے لیے یا پوروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نفس، چاہے وہ مفرد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو. اور لفظ کلا و کلتا تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں. کلا تثنیہ مذکر کے لیے اور کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے ہیں. کلا تثنیہ مذکر کے لیے اور کلتا تثنیہ مؤنث. کلا جیسے جاءنی الزیدان کلاہما اور جاءنی المرأتان کلتاہما. زید، دونوں زید آئے اور دونوں عورتیں آئے، دونوں کلتاہما کلاہما. پھر دوسرے بھی بتا رہے ہیں. ابھی ہم لوگ صرف کیا دیکھیں ہیں؟ عین و نفس. دوسرے بھی ہے وکل و اجمع و اقطع و ابتع و ابسع لغیر المثنى باختلاف الضمیر فی کل والصیغة فی البواقی تقول جاءنی القوم كلهم اجمعون اقطعون ابتعون ابسعون وقامت النساء كلهن جمعوا قطعوا بتعوا بسعوا. اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ جمع ہوگا. اجمعون مؤنث جمع. اور کل اجمع اقطع ابتع ابسع غیر مثنیٰ کے لیے آتے ہیں ضمیر میں اختلاف کے ساتھ. کل میں اور صیغہ کے اخلاق اختیار، باقیوں میں سے جیسے تو کہے جاءنی القوم کلهم اجمعون اقطعون ابتعون اور ابسعون. یہ پورا کا مطلب سارے 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 آ گئے. قامت سارے 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 آ گئے. قامت النساء کلهن جمعوا قطعوا بتعوا بسعوا. نعم، یہ سارے عورتیں آ گئے. لفظ اجمع، اقطع، ابتع، ابسع یہ واحد اور جمع کے تاکید کے لیے آتے ہیں. اجمعون جمع کے لیے اور واحد کے لیے اجمعو. کل میں ضمیر بدلتی رہتی ہے اور اجمع وغیرہ میں لفظ بدلتے رہتے ہیں. مثال کل کی قرأت الکتاب کلہ، میں نے ساری کی ساری کتاب پڑھ ڈالی. ضربت الاولاد کلہم، میں مارا پورے بچوں کو. وإذا أردت تأكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين يجب تأكيده بالضمير المنفصل، نحو ضربت أنت نفسك، ولا يؤكد بكل وأجمع إلا ما له أجزاء وأبعاد يصح افتراقها حسا كالقوم أو حكما، كما تقول اشتريت العبد كله ولا تقول أكرمت العبد كله. اور جب تو ارادہ کرے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کی، تو ضمیر ہے، مرفوع ہے اور متصل ہے. متصل ہے یعنی منفصل نہیں ہے، کسی سے جڑا ہوا ہے. جس تو آپ لانا چاہتے ہیں کہ اس کی تاکید کیا جائے نفس اور عین کے ساتھ، تو اس تاکید کو ضمیر منفصل کے لانا واجب ہے، کیونکہ آپ ضمیر کے تاکید نہیں کر سکتے. جیسے ضربتا نفسا کا، نفسو کا نہیں بول سکتے، ضربتا نفسو کا نہیں، انتا منفصل لانا پڑے گا آپ کو. اور یہ بہت ہم دیکھے تھے. عطف بھی لانا ہے تو بھی ہم دیکھے تھے کہ پچھلی کلاس میں عطفی، جیسے اسکن انتا و زوجک الجنہ، انتا عطف بھی کرنا ہے تو آپ کو انتا لانا پڑے گا. آپ یہ نہیں بول سکتے اسکن و زوجک الجنہ، نہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے اسکن انتا و زوجک الجنہ، عطف بھی کریں گے تو ضمیر منفصل کی کریں گے. ضربت انتا نفسک، اور نہیں تاکید لائی جائے گی کلن اور اجمعو کے ذریعے، مگر اس چیز کے لیے اجزاء ہوں اور اسے حصے ہوں جن کا جدا ہونا حصی طور پر صحیح ہو. اجمع اور کلن
جب ہی تاکید لا سکتے ہیں جب آپ اس کے حصے کو آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اس کے حصے کر سکتے ہیں، جیسے قومن ہے یا حکمن یا حکمن ہو. جیسے تو کہے اشتریت العبد کلہ، میں نے عبد کو پوری طرح سے خرید لیا، یعنی آدھا نہیں خریدا. اور نہیں کہہ سکتا اکرمت العبد کلہ، میں نے سارے کے سارے بندے کا اکرام کیا، یہ نہیں کہہ سکتے ہم، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اشتری تو کہہ سکتے ہیں، یعنی میں نے اکرمت زیدن کلہ، میں نے زید کے سارے بدن کا اکرام کیا، ایسا بول نہیں سکتے. جب ضمیر مرفوع متصل کے نفس اور عین کے ساتھ تاکید لانا مقصود ہو تو واجب ہے کہ یہ اس ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لائی جائے. تو اب ضمیر متصل کے بعد منفصل لائیں گے، جیسے ضربت انت نفسک، انت لائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس عین عموماً ترکیب میں فاعل واقع ہو، جیسے زید ضرب نفسہ، زید ضرب نفسہ، زید اپنے آپ کو مارا نہیں، زید نے خود مارا. تو کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس عین عموماً ترکیب میں فاعل واقع ہو، جیسے زید ضرب نفسہ. اگر تاکید بالمنفصل نہ ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا کہ نفسو کا فاعل یا ضمیر فاعل کی تاکید ہے، فاعل یا ضمیر فاعل کی تاکید ہے. تو ایسا سینٹنس بولنا صحیح نہیں ہے، زید ضرب نفسہ. ٹھیک. لفظ کلو اور اجماؤ کے ساتھ اس شے کی تاکید لائی جاتی ہے جس کے اجزاء ہوں، کلو اور اجماؤ برابر کہ وہ اجزاء حصی ہوں یا حکمی. مثال اجزاء حصی کے جاء القوم کلو، حصی یعنی جسے دیکھ سکتے ہیں آپ، انہیں بانٹ سکتے ہیں. حکمن یعنی حکمن جیسے عبد ہے، غلام ہے، غلام کو ہم آدھا بھی خرید سکتے ہیں، پورا بھی خرید سکتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں حکمن. اجزاء حصی جاء القوم کلہ، مثال اجزاء حکمی کی اشتریت العبد کلہ، میں نے بندے کو خریدا پورا. وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْتَى وَأَبْتَعَ وَأَبْسَعَ أَتْبَاعٌ لِأَجْمَعَ وَلَيْسَ لَهَا مَعْنَى هَا هُنَا بِدُونِهِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَجْمَعَ وَلَا ذِكْرَهُمَا بِدُونِهِ. اگر ہم اکتا ابتا ابسا یہ پورے بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اجمعو کے ساتھ ہی ذکر کریں گے، اکیلے نہیں آتے وہ، اور اس کا کوئی معنی بھی نہیں. اور جان لے کہ اکتا ابتا ابسا تابع ہوتے ہیں اجمعو کے، اور ان کے لیے یہاں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کے علاوہ پس نہیں ہے جائز ان کی تقدیم اجماع پر، اور نہ ہی ان کو ذکر کرنا اس کے سوا، تو آپ نہیں کر سکتے ان کے علاوہ. اکتا ابتا ابسو ہمیشہ اجماع کے تابع ہو کر آتے ہیں. یہ سارے اجمعون اکتاون ابتاون ابساون یہ بعد میں ہی آتے ہیں، یہ نہ تو اجماع کے بغیر آتے ہیں، اجماع کے بغیر نہیں لائیں گے، اور نہ ہی اجماع پر مقدم ہوتے ہیں، اس کو اجماع سے پہلے بھی نہیں ایسے. پھر اجماع اکتا ابتا ابسو یہ سب مفرد مرکب کی تاکید کے لیے آتے ہیں، اور جمع کے لیے اجمعون اکتاون ابتاون ابساون، یعنی بہت تاکید دینا چاہتے ہیں. جاء القوم اجمعون ابتعون اکتعون ابسعون، یعنی سارے کے سارے لوگ آ گئے. یہ بس بہت تاکید دینے کے لیے اتنے سارے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ الفاظ آتے ہیں واحد مؤنث کے لیے جمعاء قطعاء یا بتعاء بسعاء ہوں، اور جمع مؤنث کے لیے جمع قطع بتع بسع، جمعو قطعو بتعو بسعو پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے اس طرح سے ہے. تو اجمعو کا وہ جمعاؤ اکتاؤ کا قطعاؤ، جیسے احمر کا حمراء ہو رہا ہے، یہاں پہ ضمہ دے رہا ہے، حمراء جمعہ. ٹھیک، یہ تھا یہ ساری چیزیں کیا. تو آخر میں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کلن اور نفسن عین اجمع یہ سب سے تاکید لا سکتے ہیں، یعنی کیونکہ میں بول سکتا ہوں کہ بھائی قوم آئے، سارے کے سارے قوم آئے، لیکن آپ کو شک ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ آ گئے، یعنی 100% لوگ آ گئے، 100%. تو اس کے لیے ہاں میں بولنا چاہتا ہوں 100% لوگ آ گئے، تو وہ تاکید ہے. یعنی جاء القوم کلہم، جیسے اللہ تعالیٰ سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے کے سارے، ایک نے بھی ایسا نہیں تھا، ہزاروں لاکھوں جو بھی فرشتے سارے کے سارے، الا ابلیس ابا واستکبر، سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے، آج اب پھر ہم دیکھیں گے بدل.
تو یہ ساری چیزیں تاکید بولتے ہیں. تو پہلا کیا سیکھیں؟ عطف. عطف بھی تابع ہے. دوسرا تاکید، یہ بھی تابع ہے. تو آپ کو اعراب وہی دینا ہوگا. جیسے رأیت القوم کلہم منصوب کریں گے، مررت بالقوم کلہم. اور قرآن میں کئی بار آتا ہے کلہم، اجمعون، یہ سارے تاکید کے لیے آتے ہیں. اور لفظی بھی دیکھے تھے نا، جاء زیدن زیدن، لفظ سے آپ تاکید دے سکتے ہیں. جاء زیدن زیدن یعنی زید آ گئے. بدل کا بیان، بدل پڑھیں گے ہم. بدل 4 قسم کے بدل ہے. پھر عطف بیان کا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. چھوٹا ہی ہے بدل. بدل، فصل البدل. بدل کب لاتے ہیں؟ بدل کیا چیز ہے؟ بدل تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ. بدل وہ تابع ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے جو اس کے متبوع کی گئی ہے، اور اس کی متبوع کی طرف وہی مقصود بالنسبہ ہوتی ہے. وهو المقصود بالنسبت دون متبوعہ. تو آپ کسی چیز جیسے جاء زید، جاء اخوک، آپ کے بھائی آئے، تو کون آئے؟ آپ کے بھائی. لیکن آپ کے پاس 10 بھائی ہو سکتے ہیں. تو جاء اخوک حامد، تو وہ بدل ہے. حامد بدل ہے. بدل وہ تابع ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس چیز کی جس کی نسبت کی گئی ہو اس کے متبوع کی طرف. متبوع یعنی اخو کا کہ جو آنا جو نسبت کی گئی تھی بھائی کی طرف، وہی زید کو، اور وہی مقصود بالنسبہ ہوتی ہے، ہوتا ہے اپنے متبوع کے علاوہ. اپنے متبوع کے علاوہ. اور بدل کی 4 قسمیں ہیں. اور یہ بھی بولنا چاہ رہے ہیں کہ اصل مقصود آپ کا زید آنا تھا، نہ کہ آپ کے بھائی. تو اصل جو جملے کا اصل مقصد تھا وہ بدل ہی تھا، لیکن مبدل منہ نہیں تھا. وہی بولنا چاہ رہے ہیں. اور بدل کی 4 قسمیں ہیں. وقسم البدل اربع اقسام. اقسام ہونا چاہیے. اقسام البدل اربع. بدل الكل من كل وهو مدلوله مدلول لمتبوعه نحو جاءني زيد اخوك. وبدل البعض من الكل وهو ما مدلوله جزء مدلول المتبوع نحو ضربت زيدا رأسه. بدل الاشتمال. تو 4 بتا رہے ہیں، 4 قسمیں. بدل الکل من الکل یعنی آپ بدل ڈالنا چاہ رہے ہیں پورے کا پورا. کل من الکل یہ وہ ہے جس کا مدلول متبوع کا مدلول ہو. جیسے جاءنی زید، زید آئے، مگر کون زید آپ نہیں پہچانتے. اخو کا یعنی زید 100% زید آپ کا بھائی ہے، 100%. اور بدل بعد وہ ہے جس کا مدلول متبوع کے مدلول کا جز ہو، حصہ ہو. جیسے ضربت زیدن، میں نے مارا، لیکن کیا پورے زید پورے جسم کو مارا اس کے نہیں. رأسہ. تو رأسہ کیا ہے؟ یہ بدل بعد من الکل. اور بدل استعمال وهو ما مدلوله متعلق المتبوع كسلب زيد ثوبه. وبدل الغلط هو ما يذكر بعد بدل غلط انه جاء زيد جعفر ورأيت رجلا حمارا. تیسرا قسم ہے بدل استعمال، یعنی وہ مبدل منہ کا، اس سے پہلے والے لفظ کا حصہ بھی نہیں ہے اور پورا بھی نہیں ہے، لیکن بس اس سے جڑا ہوا ہے. بدل استعمال ہے کہ وہ جس کا مدلول متبوع کے متعلق ہو. جیسے سلب زید، زید سے چھینا گیا. کیا چھینا گیا؟ ثوبہ، اس کا کپڑے. اب زید کا حصہ تھوڑی ہے، لیکن زید اس کا مالک ہے. تو استعمال یعنی وہ ریلیٹڈ ہے، وہ اس سے متعلق ہے. اور بدل غلط وہ ہے جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے. جیسے جاءنی زید جعفر، غلط ہو جاتی، غلطی ہو جاتی ہے. میں کہنا چاہتا تھا اصل جعفر آنے کے بعد، لیکن غلطی سے جاءنی زید جعفر. رأیت رجلا حمارا، میں نے آدمی کو دیکھا، نہیں گدھے کو دیکھا. غلطی ویسا. اور بدل اگر نکرہ ہو، اور آخر میں بتائیں انکان نکرۃ ان كان نكرة من معرفة يجب نعته كقوله تعالى بالناصية ناصية كاذبة. اور اگر بدل نکرہ ہو معرفہ سے تو اس کی نعت واجب ہے. جیسے قول تعالی بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ. اگر آپ بدل لانا چاہتے ہیں نکرہ، لیکن جو مبدل منہ ہوا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، تو آپ کو صفت لانا پڑے گا، بغیر صفت کے نہیں لا سکتے. اور یہ واجب نہیں کہ اس کے عکس میں، اور نہ ہی متجانسین میں
ولا یجب ذلک فی عکسی ولا فی متجانسین. اس کا عکس یعنی اگر نکرہ ہو مبدل منہ اور آپ بدل لانا چاہ رہے ہیں تو اس میں واجب نہیں ہے کہ آپ نعت لے کے آئیں. لیکن اگر معرفہ ہیں تو آپ بدل نکرہ جب لائیں گے تب آپ کو ضروری ہے کہ آپ نعت لے کے آئیں، صفہ لے کے آئیں. تشریح تعریف یہ بدل وہ تابع ہیں کہ اس کی طرف ایسی شے کی نسبت کی جاتی ہے جس کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہو، اور وہی یعنی بدل مقصود بالنسبہ ہوتا ہے. ینسب الیہ ما نسب الی مطبوع کی قید سے صفت، تاکید اور عطف بیان نکل گیا، کیونکہ ان میں نسبت فقط مطبوع کی طرف ہوتی ہے، اور وہ مقصود بالنسبہ کے قید سے عطف نسخ نکل گیا کیونکہ اس میں مطبوع اور تابع دونوں مقصود بالنسبہ ہوتے ہیں. اقسام بدل کی 4 قسمیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال، بدل الغلط. وجہ حصر، وجہ حصر یہ کہ بدل 2 حال سے خالی نہیں، 2 حال سے خالی نہیں. یا تو اس کے مصداق بعینہ مبدل منہ کا مصداق ہوگا، یعنی بعینہ مبدل منہ کا مصداق نہیں ہوگا، یا بعینہ مبدل منہ کا مصداق نہیں ہوگا. وہ اول ہو تو اس کو بدل کل کہتے ہیں، جیسے جاءنی زید اخوکا، یعنی مصداق یعنی پوری طرح سے آپ اس لفظ کو دوسرے کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں. اور اگر ثانی ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مبدل منہ کا جز ہوگا یا نہیں. اگر جز ہو تو اسے مبدل بعض کہتے ہیں. اگر وہ پوری طرح نہیں ہے، تھوڑا حصہ ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ ہے؟ جیسے ضرب زید رأسہ. اور اگر جز نہیں ہے تو پھر 2 حال سے خالی ہے، یا تو بدل مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں. اگر تعلق ہے تو بدل استعمال سے سلب زید ثوبہ، زید سے چھینا گیا اس کے کپڑے. اور نہیں ہے تو بدل غلط، جیسے جاءنی زید حمار، جاء زید حمار، زید آئے غلط ہے، بدل غلط. تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں، ایک اگر جو بدل ہے وہ پوری طرح سے اس کو جوڑ سکتا ہے تو وہ بدل الکل من الکل ہو گیا. نہیں پوری طرح سے نہیں جڑ سکتا تو 2 حصے آتے ہیں. ایک اس کا حصہ ہو سکتا ہے، یہ بدل جو ہے اس کا حصہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر حصہ ہے اس کا، یعنی زید کو مارا گیا اس کا سر اس کا حصہ ہے نا زید کا، تو وہ بدل البعض من الکل. اگر حصہ نہیں ہے پھر بھی 2 حالتیں ہوتی ہیں. پھر حصہ ہے تو ایک اس کا تعلق ہوتا ہے یا تعلق نہیں ہوتا. اگر تعلق ہے تو اس کو بدل الاستعمال بولتے ہیں، یعنی زید کے کپڑے ہو گئے، زید کی گھڑی ہو گئی، یا کچھ بھی، زید کی عزت ہو گئی، زید کی شہرت ہو گئی، اس سے تعلق ہے. اور تعلق ہے تو بدل الاستعمال ہو گیا. اگر تعلق نہیں ہے تو پھر غلطی کر رہے ہیں آپ، بدل الغلط ہے. تو اس طرح سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہم. والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ یجب نعتہ. اب یہاں ایک قاعدہ ہے کہ ان کان نکرۃ، اگر نکرہ ہے، من معرفۃ، معرفہ سے نعت لانا پڑے گا. بدل کی 4 حالتیں ہیں، یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے. مبدل منہ نکرہ اور بدل معرفہ، مبدل منہ معرفہ ہو بدل نکرہ. دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں، بدل اور مبدل منہ، اور دونوں نکرہ ہو سکتے ہیں، دونوں نکرہ، کوئی بات نہیں، دونوں ہیں تو. مبدل منہ نکرہ ہے اور بدل معرفہ، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. چوتھے میں مسئلہ ہے، اگر مبدل منہ معرفہ ہو، الناصیہ، الف لام ہے اس کو، اگر آپ بدل لانا چاہیں ناصیۃ کاذبہ تو آپ کو نعت لانا پڑے گا، خالی کاذبہ نہیں لا سکتے. ان میں سے آخری حالت میں جب مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے، جیسے بن ناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام مقصود بالنسبہ بدل ہوتا ہے. اب اگر مبدل منہ معرفہ ہو بدل نکرہ ہو تو مقصود بالنسبہ کا غیر مقصود سے ضعیف ہونا لازم آئے گا. مقصود بالنسبہ یہی مقصود ہے بدل، تو کمزور نہیں ہو سکتا، لہذا اسے قوت دینے کے لیے صفت لانا واجب ہے، بخلاف سابقہ 3 صورتوں میں قوت دینا پڑے گا نعت کے ذریعے. کیونکہ پہلی 2 صورتوں میں دونوں ہم مرتبہ ہیں، تو اسی صورت میں مبدل منہ ضعیف اور بدل قوی ہے، لہذا وہاں صفت لانے کی ضرورت نہیں پڑی. مقصود بالنسبہ یعنی اصل کلام وہی کرنا چاہتے ہیں آپ. جانی زید، زید آئے لیکن کئی زید ہو سکتے ہیں. اصل میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بھائی زید آیا، تو آپ کا بھائی اصل مقصود بالنسبہ ہے. ٹھیک، تو یہ بدل کے بارے میں ٹھیک ہے. تو بدل کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ 4 قسم کے بدل ہوتے ہیں: بدل الکل من الکل، بعض من الکل، استعمال، اور بدل الغلط. بدل الغلط. اور اس سے پہلے ہم سیکھے تاکید.
کہ ساری چیزیں سیکھیں ہم. کلہم عینہ نفسہ، اس کا بھی اعراب تابع ہے، تابع آئے گا، اس کا بھی اعراب تابع آئے گا. یعنی توابع کے قسمیں پڑھ رہے ہیں ہم، توابع کے قسمیں پڑھ رہے ہیں. عطف بیان کتنا ہے دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا ہی ہے نا. ہاں ختم کر لیں گے انشاءاللہ عطف بیان بھی. عطف بیان کا بیان، عطف بیان کا بیان. ٹھیک ہے، آخری تابع ہے، یہ آخری تابع ہے. تو تابع 5 قسم کے تابع بتائے تھے. ایک صفہ اور ایک عطف بالواو، عطف بالواو. تیسرا تاکید، اور چوتھا ابھی گزرانا بدل. چوتھا بدل. اب 5واں ہے جو عطف بیان ہے. کیا ہے عطف بیان؟ فصل عطف البیان تابع غیر صفت. عطف بیان وہ تابع ہے جو صیغہ صفت نہ ہو، صیغہ صفت نہ ہو. یوضح متبوعه وهو اشهر اسم شیء نحو قام ابو حفص عمر. صفت اور جو واضح کرے اپنے متبوع کو، اور وہ کسی چیز کے 2 ناموں میں سے ایک مشہور نام ہے. جیسے قام ابو حفص عمر، تو عمر تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن جب میں نے کہا ابو حفص عمر. اور قام عبداللہ ابن عمر، قام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر، اور التباس نہ ہو بدل کے ساتھ لفظا، قول شاعر کے مثال شعر. انا ابن التارك البکری بشر علیہ الطیر ترقبه وقوعا. میں بیٹا ہوں طارق بکری کا جو بشر کے نام سے مشہور ہے، اس پر پرندے انتظار کر رہے ہیں واقع ہونے کا. علیہ الطیر یعنی اس کی موت ہونے کی، پرندے انتظار. تو عطف بیان کیا ہے؟ 2 ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے. تشریح توابع میں 5واں تابع عطف بیان ہے، جو تابع ہیں جو بغیر صفت بنے متبوع کی وضاحت کرے. تو یہ ابو حفص صفت تو نہیں ہے، یا عمر صفت تو نہیں کرتا ہے، اور یہ کسی چیز کے 2 مشہور ناموں میں سے ایک ہوتا ہے. یعنی غیر مشہور نام کے بعد مشہور نام کو ذکر کرنا عطف بیان کہلاتا ہے. جیسے قال ابو حفص، تو غیر ابو حفص غیر مشہور ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو سب پہچانتے ہیں، تو یہ عطف بیان ہو گیا. وقال عبد الرحمن ابو ہریرہ تھا، وقال عبد الرحمن نے کہا، لیکن بہت سارے عبد الرحمن ہیں. ابو ہریرہ. عطف کا التباس بدل کے ساتھ نہ لفظاً اور نہ ہے اور نہ معنن، کیونکہ آپ سمجھتے تھے یہ بدل ہو سکتا ہے. اس کا عدم التباس بدل کے ساتھ چونکہ بالکل ظاہر تھا، اس کے لیے بدل و مبدل منہ میں مقصود بالنسبہ بدل ہوتا ہے، اور مبدل منہ محض تمہید کے لیے آتا ہے. تمہید کے لیے آتا ہے. جیسے جاء زید اخو کا، جبکہ عطف بیان میں متبوع غیر مقصود نہیں ہوتا، وہ خود مقصود ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بدل و مبدل منہ میں مقصود بالنسبہ بدل ہوتا ہے، اور مبدل منہ محض تمہید کے لیے لایا جاتا ہے. کیونکہ ابھی پڑھے تھے ہم لوگ بدل اصل مقصود آپ کا بولنا چاہتے تھے آپ جاء زیدن، زید آئے، لیکن کئی زید ہو سکتے، تو آپ نے کیا کیا، ایک مبدل منہ لایا تمہید کے لیے. یعنی آپ جاء اخو کا زیدن، یا جاء زیدن اخو کا الٹا کرنا ہے تو الٹا بھی کر سکتے. جاء زیدن اخو کا اصل مقصد آپ کا بولنا تھا آپ کے بھائی آئے، یہ آپ کا اصل مقصود تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں مقصود بالنسبہ. آپ کے بھائی آئے یہ بولنا چاہ رہے تھے آپ، لیکن آپ نے کہا زیدن، تو اصل مقصود یہاں پہ بدل ہے. جبکہ عطف بیان میں نہیں ہوتا ایسا، متبوع غیر مقصود نہیں ہوتا، وہ خود مقصود ہوتا ہے، وہ خود مقصود ہوتا ہے، اور عطف بیان کی اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے. جیسے اصل مقصود یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ قال عبد الرحمن، یہی مقصود ہے آپ کا، عبد الرحمن نے کہا، اور یہ وضاحت کے لیے ہم نے کہا ابو ہریرہ تھا، ابو ہریرہ. تو یہ زیادہ فرق ہے. جبکہ عطف بیان، لیکن اور عطف بیان کی وضاحت، یہ فرق معنوی اعتبار سے ہے. چونکہ یہ فرق بالکل واضح تھا، اس لیے کہ مصنف نے اس کو بیان کرنا ضروری نہ سمجھا. البتہ عطف بیان اور بدل میں معنوی اعتبار سے قدر اخفا تھا، کہ اس کے صراحتاً بیان کرتے ہوئے مصنف فرما رہے ہیں کہ اس میں یعنی عطف بیان اور بدل میں التباس لفظی نہیں ہے. التباس کنفیوژن ہو سکتا ہے،
انا ابن طارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا. اس ترکیب سے مراد ہر وہ ترکیب ہے کہ جس میں عطف بیان کا مطلوب معرف فی اللام ہو. انا ابن طارق البکری جو صفت معرف باللام کے مضاف الیہ ہو. انا ابن طارق اس وقت اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن جب ہم بشر کو البکری سے بدل بنائیں گے، بشرن، اچھا یہ بدل بنا رہے ہیں تو قباحت لازم آئے گی. اس کا بدل نہیں بنا سکتے البکری بشرن. لازم آئے اس لیے کہ بدل حکم میں تکرار عامل کے ہوتا ہے. پس تقدیر عبارت یوں ہوگی التارک بشرن مثل الضارب زید. انا ابن التارک بشرن، میں بیٹا ہوں طارق بکری کا جو بشر کے نام سے مشہور ہے. طارق بشرن، کیونکہ بدل نہیں لگا سکتے نا، کیونکہ کمزور ہے، اس لیے کہ بدل حکم میں تکرار عامل کا ہوتا ہے. پس تقدیر عبارت یہ ہو گیا طارق بشرن مثل الضارب زید کہ ہے اور ضارب زید پڑھنا جائز ہے. ضارب زید الضارب زید، اس کے لیے اس وقت اضافت سے تخفیف حاصل نہیں ہوگی، جبکہ ظاہر ہے کہ تنوین الضارب سے الف لام کی وجہ سے گری ہے، نہ کہ اضافت کی وجہ سے. اور ورنہ فک کی اضافت یعنی اضافت نہ ہونے کے وقت یہ تنوین عود کر جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے. حالانکہ یہ عود نہیں کرتی، عود ہے شاید. وہ عود معلوم ہوا کہ تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں بلکہ الف لام کی وجہ سے گری ہے، الف لام کی وجہ سے گری ہے تنوین، بخلاف عطف بیان کے، کیونکہ اس میں چونکہ عامل مقرر نہیں ہے. پس تقدیر و عبارت طارق بشر نہ ہوگی بلکہ صرف طارق البکری ہوگی، اور یہی جائز ہے. اس لیے کہ الضارب الرجل کی طرح یہ الضارب الرجل جائز ہے. الضارب الرجل، اس کی وجہ یہ ہے کہ الضارب الرجل مثلا الحسن الوجہ وجہ کا ہے اور حسن وجہ، چونکہ اضافت جائز تھی الحسن الوجہ، لہذا الضارب الرجل میں بھی اضافت جائز ہوگی، اس لیے کہ دونوں ان دو باتوں میں شریک ہیں. دونوں میں مضاف صیغت صفت کا معرف اللام ہے. ضارب الرجل دونوں میں مضاف الیہ اسم الجنس معرف اللام ہے. پتہ نہیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. تو وضاحت جب الحسن الوجہ میں صحیح ہوئی اور اس طرح الضارب الرجل میں صحیح ہوئی تو طارق البکری میں بھی صحیح ہوگی، بخلاف الضارب زید کے لیے کہ اس میں الضارب الرجل کی طرح نہیں ہے. جب الضارب زید اضافت میں صحیح نہیں تو طارق بشر میں بھی صحیح نہیں ہوگا. یہ پتہ نہیں یہ کیوں یہ شعر کا سمجھا رہے ہیں، دیکھنا پڑے گا یہ. لیکن یہاں پہ بس عطف بیان کا تھوڑا سا بات پر نا خلاصہ یہی ہے کہ دو مشہور نام میں سے ایک نام تو اس کو عطف بیان کہتے ہیں. عطف بیان کہتے ہیں، عطف بیان کے لیے لائے ہیں اب تو اس کے التباس ہو سکتا ہے بدل کے ساتھ، لیکن ہم اس التباس کو دور کریں گے اور کہیں گے کہ مقصود بدل میں آپ کا بدل ہی ہے، مبدل منو نہیں ہے. مبدل منو صرف تمہید کے لیے لایا جا رہا ہے، لیکن بدل عطف بیان میں آپ کا مقصود بالکلام مبدل منہ یعنی جو عطف بیان سے پہلے والا ہے مطبوع ہے وہی ہے، اور عطف بیان صرف آپ لا رہے ہیں وضاحت کے لیے. بیان معنی میں بھی ہے کہ عطف بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ، بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس دونوں میں وہ ہے. الحمدللہ یہ سارے چیزیں تھے توابع کے. انشاءاللہ معرب کا بحث ختم ہو چکا ہے الحمدللہ. الباب الاول انشاءاللہ الباب الثانی اسم مبنی کی بحث ہم پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم اگلی کلاس میں. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.